السلام علیکم جی، میں سراج الحق مینگل آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک مخصوص ٹاپک کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر بات کریں گے، جن پہ پچھلے کافی سالوں سے اسرائیل ظلم پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ادھر آج ستم کر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو وہ ان سے لڑ رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے ان کے بارے میں ہم کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ جو معرکہ ہے یہ کب سے سٹارٹ ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ ورلڈ وار میں اس سے پہلے جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا اور ان کو اتنا مارا کہ یہودی سارے ٹوٹل ہی دنیا سے ختم ہو چکے تھے، کچھ یہودی بچ گئے تھے، تو ہٹلر نے ان کو نہیں مارا اور تاریخی جملے ہٹلر نے وہاں پہ بتائے کہ میں ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ تو اس کے بعد یہودیوں نے سوچا کہ ہمارا ایک اپنا الگ ریاست ہونا چاہیے، ہمارا ایک اپنا الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے رخ کیا فلسطین کا۔ فلسطین میں آ کے وہ رہنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور مختلف پورے ملک سے جتنے بھی یہودی تھے وہ ایک ایک کر کے فلسطین میں آنا انہوں نے سٹارٹ کیا، اور فلسطین میں آ کے ان کی بدماشی تو دیکھیں، مسلمانوں سے انہوں نے لڑائی کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں کی زمین کو قبضہ کرنا انہوں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بیک پر تھے برطانیہ اور امریکہ اور برطانیہ کی بیک کی وجہ سے یہ فلسطین پر قبضہ کرتے جا رہے تھے اور لڑائیاں کرتے جا رہے تھے۔ کرتے 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اقوام متحدہ نے یہ رپورٹ جاری کی کہ اسرائیل ایک الگ ملک بن چکا ہے۔ فلسطین کو 2 سے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا اور اسرائیل کو ایک الگ ملک قرار دے دیا گیا، جس کو کسی بھی اسلامک ممالک نے قبول نہیں کیا۔ ایک بھی اسلامک ممالک نے قبول نہیں کیا سوائے مصر نے ان کو قبول کیا۔ مصر کا جو حکمران تھا جس نے قبول کیا تھا، اس کو اس کے اپنے ہی عوام نے بعد میں مار دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جیسے ہی اسرائیل وجود میں آئی ایک ملک کے طور پر، تو سارے عرب ممالک اس سے خلاف ہو گئے اور اسرائیل نے عرب ممالک پر حملہ کرنا شروع کیا۔ امریکہ کی آڑ میں، برطانیہ کی آڑ میں اس نے مسلم ممالک پر حملہ کرنا شروع کیا، جس میں لبنان بھی تھا، مصر بھی تھا۔ اس پر انہوں نے اٹیک کیے اور اس اٹیک میں اسرائیل کو فتح ہوئی، جس سے اس کی پاور مزید بڑھ گئی اور جس سے اس نے مزید فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا۔ فلسطین کا شہر ہے غزہ پر انہوں نے حملے کیے اور غزہ میں ایک تحریک وجود میں آئی جس تحریک کا نام ہے حماس تحریک والوں نے، جو مسلم تھے، انہوں نے اسرائیل پر راکٹ لانچ کیے، راکٹ مارتے گئے ان کو، اور بدلے میں اسرائیل جب بھی چاہتا، جیسے بھی چاہتا، غریب فلسطینیوں پر حملے کرتا۔ یہ لڑائی چلتی گئی، پھر 2014 میں بھی لڑائی ہوئی، اس میں بھی کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ 7 لاکھ سے زائد مسلمان فلسطین کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر وہ چلے گئے۔ اور فلسطین میں اس وقت سچویشن کیا ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ فلسطین میں اسرائیل نے جگہ جگہ پہ بڑی بڑی دیواریں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے حدود طے کیے ہوئے ہیں، جہاں پر اسرائیلی جو ہے وہ بیچارے اپنے مرضی سے کہیں نہیں جا سکتے، اور جگہ جگہ پر اسرائیلی چیک پوسٹ ہیں، جہاں سے بھی مسلمان آتے ہیں وہ اسرائیلی یہودی ان کو چیک کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے 10 سال کا کوئی بچہ، اس کے ہاتھوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ تھوڑے سے میلے ہیں تو اس کا مطلب اس نے اسرائیلی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہوا ہے۔ اس حملے کی جرم کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو 35 سال بھی قید کر سکتے ہیں، یہ ان کو آرڈر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جو فوج ہے ان کو یہاں تک آرڈر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فلسطینی مسلمان آپ سے لڑائی کرے گا یا آپ سے بدتمیزی کرے، آپ جب بھی چاہے اس کو ڈائریکٹ شوٹ کر سکتے ہو۔ تو اتنی جرت ان میں آئی صرف اور صرف امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے۔ تو آج مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آج بھی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، آج بھی فلسطین میں پچھلے دنوں میں کئی راکٹ حملے اسرائیل نے فلسطین پر کیے، فلسطین کے مختلف شہروں پہ کیے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس، وہاں پہ اس پاک سرزمین میں وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایز اے مسلم دل نے چاہا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں، تھوڑا بہت جو میری معلومات ہے وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھتے ہو تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور لڑ سکتے ہو تو لڑو۔
اگر لڑ نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف بولو، اگر بول نہیں سکتے ہو تو کم از کم جو بول رہے ہیں ان کا ساتھ دو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، بالکل ایمان ختم ہو چکا ہے، تھوڑا بہت ایمان بچ چکا ہے، تو جو برا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کم از کم برا سوچو۔ تو آج ہم سب، میری یہ ریکویسٹ ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ فلسطین کے حق میں ہم نے آواز اٹھانا ہے، اور اسرائیل کے مظالم، جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ کم از کم آپ نے تھوڑا بہت جتنا اپنے طریقے سے جیسے بھی آواز اٹھا سکتے ہو، آج دن ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ اللہ کے نبی کا حدیث جو ہے وہ سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا اور وہ آخری جنگ ہوگا، آخری معرکہ ہوگا مسلمانوں کا غیر مسلموں سے، اور وہ غیر مسلم ہوں گے یہودی، اور وہ فیصلہ کن معرکہ ہوگا، یعنی اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ تو وہ آئے گا، وہ دور آئے گا، لیکن اس سے پہلے کل بروز قیامت میں نے اور آپ نے اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں سے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو فلسطینیوں کے حق میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اپنے میزبان سراج الحق مینگل کو اس شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت کہ پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اپنے لہو کے گھونٹ بھی زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں اور ستائے جا۔ اللہ حافظ۔